الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلی قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخرت کے پچھتاوے اور حسرتوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کی حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں عمل کر لیے ہوتے، اور اس میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی تھی کہ عمل وہ مقبول ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور جس کو رسول نے کر کے دکھایا ہے، یا جس پر صحابہ کا اجماع ہو، یعنی میجورٹی کثیر صحابہ اس عمل پہ راضی رہی ہو آخر وقت تک۔ یہ تین سورسز ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو جب معلوم ہوگا تو کریں گے، نہیں معلوم ہوگا تو نہیں کریں گے، اور جب نہیں معلوم ہوگا تو اپنے اپنے طریقے سے پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج چونکہ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، سیرت کا علم نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو آج ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں اگر اس کا موازنہ کریں اس دین سے کہ جو اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، تو آپ کو بہت بڑا شوق لگے گا کہ کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے۔ نماز ملتی جلتی ہے، حج ملتا جلتا ہے، زکوٰۃ ملتی جلتی ہے، روزے ملتے جلتے ہیں، باقی رہے عقیدے، عمل کیسے کرنا ہے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تبھی آج ہمارے یہاں اتنی مساجد بن چکی ہیں آمنے سامنے، حالانکہ ایک علاقے میں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ایک علاقے میں 4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ جی ہم 4 مسالک کے ماننے والے ہیں، تو کیا 4 مسالک کی نماز الگ ہو گئی کیا؟ ان کا قرآن الگ ہو گیا کیا؟ چونکہ پتہ نہیں ہے تو اب جس نے بھی جو کہا وہ ماننا شروع کر دیا بغیر تحقیق کیے۔ تو آج جو ہمارے اعمال بقول ہم سمجھتے ہیں ہمارے اپنے عقیدے کے ہم صحیح کر رہے ہیں، کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہ ثابت بھی ہے، کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا؟ اور بحثوں پہ لگ جاتے ہیں کہ جی بدعت ہے کہ غیر بدعت ہے، پھر اپنے وہ ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اعمال میں کمی کی وجہ جو ہے جس پر ہم حسرت کریں گے اس میں قرآن کا نہ جاننا اور سیرت کا نہ جاننا۔ دیکھیں حدیث سیرت میں شامل ہے، اگر صرف حدیثی کتابیں پڑھیں گے تو شاید آپ کنفیوز بھی ہو جائیں، کیونکہ حدیثیں جو ہے وہ بغیر کانٹیکسٹ کے بعد اب لکھی جاتی ہیں، نبی نے کچھ کہا اور وہ حدیث بیان کر دی گئی۔ سیرت ایک مسلسل زندگی کا نام ہے جس پہ تمام احادیث شامل ہوتی جائیں گی، تو ہمیں سیرت پڑھنی پڑے گی، نہ یہ کہ حدیثیں الگ الگ سے پڑھیں۔ تو جب تک یہ 2 کام ہم نہیں کریں گے ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے، چاہے کتنے خلوص سے ہم کام کر رہے ہیں۔ خلوص اپنی جگہ، خلوص سے تو کرسچینٹی کو فالو کر رہے ہیں، خلوص سے ہندو اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، یہودی اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے خلوص سے کر رہا ہے۔ وہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ دین اصل کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں وہ غلط ہے کہ انہوں نے دین نہیں پڑھا، تو ہم نے کون سا پڑھ لیا؟ تو اعمال اگر درست کرنے ہیں تو ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، زبان بھی سیکھنی پڑے گی، اگر ہو سکے تو کوئی زبان سیکھیں گے تو کئی تراجم جس میں کہ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات رکھے ہوئے ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہر کوئی اتنی عربی نہیں پڑھ سکتا کہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکے، تو اتنی تو پڑھ لے کہ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔
یا پھر جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں اور زندگی بھر کا معمول بنا لیں، جب تک آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں دماغ ساتھ دے رہا ہے، کہ ترجمے سے پڑھیں قرآن کو، جتنا بھی پڑھیں، پہلے عربی میں پھر ترجمے کے ساتھ، اور جب ایک ترجمہ ختم ہو جائے تو کوئی دوسرا ترجمہ اٹھا لیں، وہی ترجمہ نہ پڑھیں، اپنے مسلک کے ترجمے تک محدود نہ رہیں۔ اگر تمام مسالک برحق ہیں تو تمام ترجمے ٹرانسلیشن بھی برحق ہیں۔ باری باری الگ الگ ترجمے پڑھیں گے تو جو حق ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ حق پر سب متفق ہیں، شاید جزویات میں فرق ہو، تھوڑی ڈیٹیل میں فرق ہو، تفسیر لکھنے والے کا اپنا کوئی طبعی رجحان اس کے اندر موجود ہو، لیکن جو بات حق ہے وہ رہے گی، اور یہ زندگی بھر کرنا ہے۔ قرآن خوانی میں بھی جائیں تو قرآن وہ نکالیں کہ جو ترجمے کے ساتھ ہو، نہیں تو موبائل فون نکال لیں، جو سپارہ پڑھنا ہے ترجمے سے پڑھیں، شاید آپ 3-4 رکوع بھی نہ پڑھ سکے، قرآن خوانی ختم ہو جائے گی۔ وہ تو قرآن خوانی تھی نا، قرآن فہمی تھوڑی تھی۔ تو قرآن خوانی تو ماشاءاللہ وہ آپ ٹیپ ریکارڈر لگا دیں یا واٹس ایپ پہ چلا دیں 2 ملٹی پلائی وہ اسپیڈ کے اوپر، 1 گھنٹے میں آپ قرآن ختم کر لیں گے۔ تو قرآن خوانی کے بجائے قرآن فہمی پر توجہ دی جائے۔ دوسری بات، سیرت کے چھوٹے چھوٹے اکا دکا واقعات نہ پڑھیں، پوری سیرت ترتیب سے۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ماحول تھا، آپ کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، آپ نے کیا کام کیا، کیا کیا چیز پرائرٹیز پر رکھی، پہلے وہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات پہ نہیں گئے تھے کہ دین لاتے ہی کہتے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، سور حرام، یہ حرام، فلاں حرام، یہ حرام، وہ حرام۔ ہوا تھا ہی 13 سال تو نماز ہی نہیں تھی مکہ کے اندر، نہ حج تھا، نہ زکات تھی، نہ روزہ تھا، جس کو ہم دین سمجھتے بیٹھے۔ تو پرائرٹیز سمجھے کہ نبی نے دین کس طرح نافذ کیا، پھر مدینے آنے کے بعد کیا کیا پرائرٹیز رہیں، تب جا کے دین سمجھ میں آنا شروع ہوگا، اور تب جا کے قرآن آنا سمجھ میں شروع ہوگا۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، ظاہر نسخہ بھی تو بتانا پڑے گا نا، کہ علاج اگر پہلے مرض ہم نے اگر مان لیا کہ مرض ہمارے اندر ہے، کہ ہم قرآن اور سیرت سے دور ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے۔ تو قرآن اور سیرت کے پروگرام اٹینڈ کریں۔ بات وہ خود گھر پہ نہیں پڑھا جاتا تو اپنے آپ کو پابند کر لے کہ کہیں بھی آپ کے علاقے کے اندر کہیں درس قرآن ہو رہا ہے یا درس سیرت ہو رہا ہے، اس کو اٹینڈ کریں پرائیورٹی کی بنیاد پر، وقت ملنے پر نہیں کہ جی ٹائم ملے گا تو میں جاؤں گا۔ ٹائم تو نکالنا پڑے گا، ٹائم ملے گا کبھی نہیں آپ کو، کیونکہ شیطان آپ کو آ کے ایسے کاموں میں لگا دے گا کہ ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ تو آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا، پابندی کرنی ہوگی، پرائیورٹی بنانی ہوگی، ترجیح دینی ہوگی کہ یہ پروگرام مجھے اٹینڈ کرنا ہے، اور خود بھی جائیں اور بڑے بچوں کو لے کے جائیں۔ چھوٹے بچوں کو اوائڈ کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچے جا کے ظاہر ہے ان کو تو سمجھ میں آنا نہیں ہے قرآن اور حدیث یا سیرت کا پروگرام، تو پھر وہ کھیل کود میں لگ جائیں گے، جو ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ وہ بدتمیزی نہیں ہے، وہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے کہ صبح میں کھیلے کودیں۔ تبھی نبی نے 7 سال سے پہلے نماز کی بھی عادت نہیں ڈلوائی۔ حدیث کیا کہتی ہے، جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی عادت ڈالو۔ 7 سال تک ماں کی گود ان کی تعلیم کا گہوارہ ہے، تو وہ کھیلنے دو۔ چھوٹے بچوں کو لائیں گے تو اپنے بڑے بچوں کو، گھر والوں کو لازماً لے کے جائیں ان پروگرام میں جب درس قرآن اور درس حدیث ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہماری یہاں مسلکی چشمے ہیں نا، یہ اتار دیں پلیز۔ ہم مسلمان ہیں پہلے، ہم جو باتیں اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی کہتے ہیں وہ فقہ کے لیے کہتے ہیں، فقہ کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ دین تو تمام علماء کا، تمام ادیان کا، تمام مسالک کا ایک ہی رہا ہے۔ شیعہ سنی کا بھی دین ایک ہی ہے۔ کیا وہ 2 اللہ مانتے، کیا وہ 3 رسولوں کو مانتے، کیا ان کی نمازوں کی تعداد الگ ہے؟ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے یہاں جو اختلافات ہیں نا، اختلافات کن چیزوں میں؟ بات نماز کی ہو رہی تھی، میں نے کہا ضمنی بات عرض کر سکوں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہوں اور کسی بھی مسلک کے ہوں، ان کو جمع کر دیں، جو کہ حج پہ ہوتا ہے۔ ہمارے 3 بڑے بڑے مسالک موجود ہیں نا، شیعہ، سنی، بوری موجود ہوتے نہیں ہوتے۔ جب وہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو آپ نے کسی کی نماز کی ترتیب غلط دیکھی کہ کوئی 1 رکوع کر رہا ہے، کوئی 2 رکوع کر رہا ہے، کوئی 2 سجدے کر رہا ہے، کوئی 1 سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیٹھنے کے وقت ہے تو کھڑا ہوا ہے، کھڑے کے انہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرق نظر آتا ہے؟ پوری نماز کی ترتیب نہیں ٹوٹتی۔ یہ ہے دین ہمارا، نماز کی ترتیب نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، رکوع میں جانے سے پہلے کچھ رفع دین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ کچھ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے۔ کچھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔
کچھ سجدے میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے، کچھ نہیں بیٹھتے. دیکھیے کہ نماز کی ترتیب میں فرق آتا ہے؟ نہیں آتا ہے نا. تو تمام مسالک کی نماز ایک ہے. یا حج میں آپ نے دیکھا کہ لوگ 6 چکر لگا رہے ہیں، کوئی 5 چکر لگا رہے ہیں، سب کے 7 چکر ہوتے ہیں. سب بنا صفا مروہ جاتے ہیں، وہی 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں. سارے کے سارے اعمال، فرق ہو سکتا ہے کنکری کے سائز میں، احرام کی چادروں کے کپڑے کے اندر، لیکن تمام 2 چادریں پہن کے آتے کہ نہیں آتے؟ تو کہاں فرق ہے ہمارے دین کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسالک الگ ہیں؟ کوئی الگ نہیں ہے. تو دین تو یہ تھا ہمارا. تو جب آپ کسی کا درس قرآن سننے جائیں تو برائے مہربانی چشم اتار دیں مسلک کے، اپنے دین کو قرآن سے سمجھیں. اور اپنے جو خود ساختہ ہمارے پہلے نظریات بنے بیٹھے ہیں نا، کہ جو بات میرے مزاج کے مطابق ہوگی، جو میں کرتا ہوں میں اس کو سنوں گا، اور جہاں کوئی الٹی بات نظر آئی یہ تو بے دین آدمی ہے، یہ مت کیجیے. یہی کفار نے کیا تھا، یہی یہود نے کیا تھا. یہود کہتے تھے ہم میں سے نہیں آیا ہے تو ہم نہیں سنیں گے، اگر ہمارے اندر سے نبی آئے گا تو سنیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. مشرکین عرب بھی کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو یتیم ہے، پیسے والا بھی نہیں ہے. تو یہ اگر ہم کریں گے تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جو دین نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے غلط مسلک کے اوپر تصدیق جاتے کہ میں صحیح ہوں. تو یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کی عادت ڈالیے. کہیں بھی ہو رہے ہیں، نہیں ہے تو محمود صاحب اویلیبل ہیں. اسی بات کا رونر ہوتے رہتے ہیں کہ میں آج کل فارغ بیٹھا ہوں، ریٹائرڈ زندگی گزاروں کو، مجھے بلاتے ہی نہیں ہے. اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہوتا ہے بلائیے محمود صاحب کو، حاضر ہیں. جس دن بلائیں گے حاضر ہیں. 2 لوگ جمع ہوتے ہیں، 2 لوگ بلا لیجیے. 2 فیملی آتی ہے، 2 فیملی کو بلا لیجیے. شروع تو کریں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ ہم نے موبائل فون کو بہت استعمال کر لیا فضول چیزوں کے لیے. اب ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں جو دین کا سیکھنے والا کام ہے. موبائل فون پہ نہیں ہے، کتابیں اویلیبل ہیں. سیرت کو پڑھنا شروع کریں ترتیب کے ساتھ. پڑھنے کے لیے ہم محمود صاحب نے آپ کا کام آسان کر دیا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، مکے کی پوری زندگی قرآن کے ذریعے سیرت ثابت کر دی. قرآن کے اندر یہ سیرت موجود ہے. آپ پڑھتے جائیں 2 چیزیں تو گزرتے جائیں گے، قرآن بھی مل جائے گا، سیرت بھی مل جائے گی. اور تفصیل میں جاتے ہیں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن. یہ میں دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور بھی پڑھی ہے، انہیں کو پڑھا ہے اور سب کو پڑھا ہے میں نے. سیرت کی جو مولانا مودودی نے تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن، اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں، قرآن کی تفسیر سیرت کے ساتھ. ہر آیت کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی تھی اس کو وہیں شامل کر دیا، اور جو عقیدے تھے ان کے زمین میں اپینڈکس بنا بنا کے ڈال دیے، نقشے ڈالے ہوئے جنگوں کے، مکے کے حالات کے، مدینے کے. آپ پوری تفہیم سے گزر جائیے، پوری سیرت سے گزر جائیں گے. اس کو بھی عادت بنا لیجیے. یہ کریں گے تو معلوم ہوگا نبی نے کیا کیا تھا. ہماری تمام زندگی کے 6 گوشوں میں جو ہم نے بیان کی تفصیل کے ساتھ. ورنہ پھر وہی جو میں نے حسرتیں گنوائی تھی کہ اس وقت لوگ حسرت کریں گے کہ کاش میں نے یہ کام کر لیے ہوتے. اب آئیے اب اعمال کے ضمن میں نیک اعمال کرنے کی تمنا. میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی جو آیات تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور و رحیم ہے. اس آیت کی میں نے تلاوت نہیں کی تھی، یہ ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم پر اتنا رحیم ہے کہ موت کے آنے سے پہلے کہ بندے کو معلوم نہ ہو کہ مرنے والا ہوں، یعنی 5 منٹ بعد موت ہونے والی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے. وہ بخشتا بھی ہے کیونکہ وہ رحیم ہے. تو اللہ پہلے ہمیں اپنی محبت دکھا رہا ہے، اپنی رحمت دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تیار ہوں، تم نے گناہ کیے پریشان مت ہو، زندگی بالکل بیکار گزری پریشان نہ ہو، بس توبہ کر لو. توبہ کے معنی پلٹنے کے، پلٹنے کا مطلب اپنی زندگی کا رخ بدل لو، اپنی زندگی کا رخ بدل لو. رخ بدل جائے گا، ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا. میں آپ کو زمین میں واقعہ پہلے بھی سنا چکا، دوبارہ سنا رہا ہوں کہ نیکی کی طرف یا توبہ کا رخ کرنے کا مطلب کیا ہے. بچوں کو تو میں نے بلیک بورڈ پہ سمجھایا تھا، ایک لائن کھینچ کے ایک طرف لکھا کہ اللہ اور ایک طرف لکھا کہ کفر. اور نماز کے بارے میں کہا تھا کہ نماز کے لیے ذکر ہے کہ نماز جو ہے وہ حد ہے ایمان اور کفر کے درمیان. نماز پڑھنے والا ایمان والوں میں شامل ہے، نہ پڑھنے والا جان بوجھ کے
وہ کافروں میں شامل ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99۔ اس کو خیال آیا کہ میں معلوم تو کروں کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، 99 قتل کیے میں نے، وہ بخشش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اپنے علاقے کے کسی پادری وادری جو بھی مذہبی پیشوا تھا اس کے پاس گیا کہ لگے جی میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ وہ صاحب جو تھے وہ فقہی امام ہوں گے ہمارے زمانے کے، دھڑ سے فتویٰ جاڑ دیا، 99 قتل، تو جہنمی ہے، تیری تو بخشش ہی نہیں ہونی ہے، جہنمی۔ اس نے کہا اچھا، اس کو بھی مار دیا کہ جب جہنم میں جا رہا ہوں تجھے بھی مار کے جاؤں نا، کہ تم نے میری جہنم کنفرم کر دی تو تمہیں مار کے چلا جاتا ہوں۔ 100 قتل کر دیا اس نے، لیکن تھوڑا پھر بھی پریشان کہ ہوگا کیا، تو کسی اور سے پوچھا بھائی کو میری بخشش کا ذریعہ ہے؟ تو صاحب نے بڑا پیارا مشورہ دیا کہ تم غلط علاقے میں ہو، یہ علاقہ چھوڑ دو، تم فلاں بستی چلے جاؤ، وہاں کوئی نیک لوگ موجود ہیں، ان سے جا کے بات کرو، شاید تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ تو وہ دل میں تمنا لے کے پلٹا کہ میں اب وہاں جا کے توبہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں، ابھی اسی بستی کے اندر ہے اور ابھی گناہ ختم، 100 قتل کیا ہے، لیکن ارادہ بدل گیا، اسے اپنا رخ پھیر لیا اس بستی کی طرف کہ جہاں جا کے اس نے نیک بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو وہیں موت دے دی، اسی بستی میں جہاں 100 قتل کیے تھے موت دے دی۔ اب 2 فرشتے اوپر سے اتر کر آئے کہ جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں۔ حدیث کا میں مفہوم کھل کے بیان کر رہا ہوں، الفاظ کچھ اور ہیں گے، لیکن میں معاذ اللہ اگر کوئی جملہ غلط ہے اللہ مجھے معاف کرے، مفہوم یہ اس کا حدیث کا۔ تو دونوں فرشتے اتر کے آئے، ایک جو برے لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں اور ایک جو نیک لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں۔ برے لوگوں کی روح ایسے نکلتی ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کہ ریشمی کپڑا کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک کے اس کو کھینچے، کہتا تار تار ہو کے آتا ہے نا، ایسے نکالی جاتی ہے روح ان لوگوں کی جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کے باغی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کہ جیسے سلک کو کسی بالکل صاف ستھری زمین پہ پھینک کے کھینچیں کیسے آرام سے ہاتھ میں آ جاتا ہے، نیک لوگوں کی روحیں ایسے نکلتی ہیں چاہے وہ میدان جنگ میں ہی مارے جائیں بم پھٹنے سے۔ ہمیں بظاہر تکلیف لگتی ہے کہ تکلیف ان کو نہیں ہوتی ہے، تو فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کیوں روح نکالے گا، بھائی اس نے 100 قتل کیے یہ تو جہنمی ہے۔ دوسرا کہتے نہیں توبہ کی نیت کر لی تھی تو نیک ہے، اللہ کے دربار میں بات گئی۔ تو اللہ نے جا کے زمین ناپو، گاؤں سے تھوڑا باہر ہی تھا، وہ جا کے دیکھو کس گاؤں کے قریب ہے، اگر وہ نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہے تو نیک فرشتے روح نکالیں گے، نیک لوگوں کی روح نکالنے والے، اور اگر برے گاؤں کے قریب ہے تو برے روح نکالنے والے فرشتے۔ جب تک فرشتے نیچے آتے اللہ نے اس کی لاش کو نیک گاؤں کے قریب کر دی، زمین سکیڑ دی وہاں کی۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اس نے ابھی توبہ کی تھی صرف، اور پلٹ گیا تھا کہ میں نیک لوگوں کی طرف جاؤں گا، موت اس کی اسی گاؤں میں بھی۔ یہ ہے توبہ، کہ نیک نیت ہو انسان۔ پلٹنا اسے کہتا ہے کہ رخ تو بدل لو، میں رخ ہی نہ بدلوں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندو جو تم اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے دیکھو پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے۔ اب اللہ کی تنبیہ وارننگ شروع ہو رہی ہے، دیکھو میں رحیم ہوں، غفور ہوں، ودود ہوں، بالکل معاف کرنے کو تیار ہوں، توبہ کرو پلٹو تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ لیکن دیکھو اگر نہیں کیا تو ڈرو اس دن سے کہ عذاب آ جائے، پھر عذاب آنے کے بعد یعنی موت آنے کے بعد تمام اعمال کرنا بند۔ اب تو جو لکھا گیا اسی پر فیصلہ ہوگا، تو تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی بہترین کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب اللہ ہماری حسرتیں بیان کر رہا ہے، پہلے اپنی رحمت کی امید دلائی، طریقہ بتایا، توبہ کرنے کو کہا، ڈرایا کہ دیکھو عذاب اچانک آ جائے گا، پھر تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور نہ تمہیں مدد مل سکے گی۔ اب وارننگ شروع ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس غلطی تقصیر کے اوپر، بڑا مشکل ہے تقصیر، میری اس کوتاہی کے اوپر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا ہوں، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ مذاق اڑانا آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک
اگر آپ کے آفس میں جو مالک یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مالکان بیٹھے ہیں بڑے بڑی کمپنیوں کے, اگر آپ کے آفس میں 2 لڑکیاں جاب اپلائی کرنے آئیں اور 2 مرد بھی آئیں, لڑکی نے پورا حجاب کیا ہوا ہو اور سادہ سے کپڑوں میں ہو اور دوسری ماڈرن بنٹھن کر آئی ہوئی ہو, ایک لڑکا جو ہے ماشاءاللہ بنٹھن کر آیا ہوا, دوسرے کی بارش داڑھی اور ٹوپی پہنی ہو, ٹخنوں سے اونچی پینٹ ہو اس کی, اس نے ڈھیلے ڈھالے سادے کپڑے پہنے ہو, کیا خیال آتا ہے پہلے دل میں؟ یار یہ لوگ کیا کریں گے, یہ پتہ نہیں داڑھی والے, یہ برقعے والی. اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں. ہمارے یہاں پردہ کرنے والی خواتین کو مذاق میں ننجا کہا جاتا ہے. وہ جو جیپنیز ہوتے ہیں نا نقاب اڑ کے حملہ کرتے ہیں, اب کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جناب وہ شادی کے بعد یہ حجاب اتار دے کہ وہ اچھی نہیں لگتی. داڑھی والوں کے لیے کہا کہ صاحب یہ داڑھی واڑی کاٹیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت کا مذاق ہے, یہ اللہ کے احکامات ہیں. یہ اللہ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہم سے کہ پردہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, یہ اللہ کے احکامات ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ اگر میرے گھر والے, میری گھر والیاں پردہ اتار دیں اور کہیں جناب یہ تو ماڈرن زمانہ چلے گا نہیں, آپ نے تو آیت کا انکار ہی کر دیا. سورہ احزاب کی جو آیات ہیں کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال کے رکھو, تو یہ نہ کہ جی ہم تو اللہ کے آیت کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. طنزیہ نگاہوں سے دیکھنا, ان کو کاٹنا اپنے گروپ کے اندر سے. جوان بچے ایسے بچوں کو کاٹتے جو ٹوپی اوڑھ کے داڑھی والے 5 وقت کی نماز پڑھواتے ہوں, کہتے یار پھر آگے بورنگ مولوی ہے, یہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے والا ہے. تو وہ شخص کہے گا کاش میں جو گستاخی اللہ کی جناب میں کرتا رہا ہوں اللہ سے مجھے معاف کرے, اور میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں ہوتا. کاش, اللہ فرما رہا ہے کیا مطلب کاش کا مطلب میں نے ہدایت نہیں دی. یا عذاب دیکھ کر کہے گا کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. یہ ہماری حسرتیں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جو فیوچر میں ہونی ہیں, کنفرم ہونی ہیں. ایسے مسلمان ہمارا بلیو ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ میں ان حسرتوں کا اظہار کروں گا. تو اللہ کہتا ہے کیوں نہیں, ہدایت کیوں نہیں دی تمہیں میں نے؟ میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی, تو نے انہیں جھٹلایا, بس تکبرتا, کبر کیا تو نے, فکذبتا, تو نے انہیں جھٹلایا, وہ کافروں میں شامل ہو گیا. یہ وہ کافر تو 2 قسم کے, ایک تو وہ کافر تھا جو عملاً خدا کو ماننے سے انکار کر دے, کفارہ کے معنی انکار کرنا ہے اصل میں, جو خدا کا انکار کر دے وہ تو پکا کافر ہے. ایک ہوتا ہے اعمالی کافر کہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو, میں نماز نہیں پڑھتا, یہ میں نماز سے کفر کر دیا میں نے. یہ میری گھر والیاں پردہ نہیں کرتی, یہ انہوں نے پردے کا انکار کر دیا, وہ پردے سے کفر کرنے والی. تو دیکھیے اللہ حسرتیں بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش مجھے ایک موقع مل جاتا تو میں نیک عمل کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاتا. قرآن میں جیسے خدا نے کہا ہے سورہ زلزال کے اندر, جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ بھر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو نیک اعمال, افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم سے نیک اعمال تو ہوتے نہیں ہیں, کوئی معلوم ہی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا قرآن سے دوری, حدیث سے دوری, سیرت سے دوری, معلومات ہے نہیں بھائی. کا دکھا کوئی پروگرام سن لیے, کوئی جمعہ کا خطبہ سن لیا, کوئی یوٹیوب چینل کھول لیا فارغ وقت میں, یا کوئی انسٹاگرام پہ کچھ آگے کوئی ریل آ گئی, ایک چھوٹا سا سنا جگسا کے چند پزل دیکھے اور پورا دن کھڑا کر لیا. تو جگسا پزل ایک گیم ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں, ان کو جوڑتے تو پوری تصویر بنتی ہے. ہم نے بھی دین کو جگسا پزل کی طرح چند پیسز لے کے بیٹھ گئے اور تصویر خود دماغ میں بنا لی کہ دین یہ ہوگا. اور ہم سے روز مرہ طور پہ جو گناہ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بندہ سوچتا بھی نہیں. ہم نے نیکی کیا سمجھی ہوئی ہے؟ جیسے قرآن نے کہا نا سورہ بقرہ کی آیت 177 کے اندر, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے منہ مشرق کی طرف کر لیے کہ مغرب کی طرف کر لیے. نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر. ان 2 چیزوں کا پہلے زور دیا اللہ نے نیکی کے لیے. تو نیکی کو بھی سمجھے کہ نیکی ہوتی ہے جو نیک اعمال کرنے ہم نے, کہ 2 چیزوں پر تمہیں ایمان لانا ہوگا. نیکی ہے لاکن البر, لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. جب تک یہ 2 ایمان مکمل نہیں ہوگے پورا دین آپ کے لیے معمہ بن کے رہے گا, پزل بن کے رہ جائے گا, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہی 2 پوائنٹ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سمجھانے کی کوشش کی تھی.
اللہ کو مانو, یوم آخرت کو مانو. اور ان کو اگر مانتے ہو, والملائکۃ والکتاب والنبیین, 3 ایمان بعد میں آئے. پہلے اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ. کیوں؟ کیونکہ آخرت کی خبریں تمہیں کون دے گا؟ اللہ دے گا. کن کے ذریعے؟ والملائکۃ, فرشتے خبر لے کر آئیں گے. نبیوں کو خواب میں نہیں آئے گا اللہ, پورا کا پورا دن خواب میں نہیں آئے گا. ہاں اللہ نبیوں کو خواب دکھاتا ہے, لیکن اللہ نے دین جو بھیجا ہے وہ خواب کے ذریعے نہیں بھیجا ہے. جو آج ہمارے یہاں مشہور ہیں, فلاں ولی اللہ نے خواب دیکھا, اس میں یہ کہا گیا تھا. تو اللہ فرما رہا دین کی خبر دے گا اللہ. کس کے ذریعے؟ والملائکتی. اور وہ کیا لے کر آئیں گے؟ والکتابی, وہ کتاب کے ذریعے بھیجے گا معلومات, تاکہ آگے پڑھنے والے پڑھ سکیں. کیونکہ نبی پر فرشتے اترتے ہیں, ہم پر فرشتے نہیں اتریں گے. تو فرشتے کتاب لے کر آئیں گے تمہیں اللہ اور آخرت پر ایمان دلانے کے لیے. نبیوں کے پاس والنبیین, ترتیب پہ غور کریں, کوئی وجہ نہیں ترتیب رکھی ہے. وہ آخرت کو ایمان بعد میں لیا, تو پہلے کہتا آمنا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی. نہیں, پہلے اللہ پر ایمان لاؤ, روز آخرت پر ایمان لاؤ, اور ان دونوں کی خبریں تمہیں کون دے گا؟ والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس کے بعد کوئی نہیں. تو نیکی تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں. وآت المال علی حبہ, اور جو خرچ کرے اپنے مال کو پسند کرنے کے باوجود. پھر ترتیب دیے کہ ان پہ خرچ کرنا ہے. پھر کہا واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. عہد کی پابندی کریں. پورے درس سے اس کے اوپر نیکی کا تصور کیا اسلام کے اندر. تو پہلے نیکی تو سمجھیں, چونکہ نیکی نہیں سمجھی کیونکہ قرآن حدیث ہی پڑھی, سیرت نہیں پڑھی. تو نیک اعمال کی بندہ تمنا کرے گا, کیونکہ ہم لا علمی میں, انجانے میں, نہ سمجھتے ہوئے وہ کام کر جاتے ہیں جو گناہ کے کام ہیں, اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا. وہ کام کیا؟ اچھا چیز آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا, اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی, کوئی جھاڑی دیکھی جس کے کانٹے لگے ہوئے تھے, تو اس نے اٹھا کے سائڈ میں کر دیا. اللہ نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی. ایک کانٹے دار جھاڑی کو ہٹانے پر. اب میں یہ نہ سمجھو کہ جی میں نے کانٹے دار جھاڑی ہٹا دی, میری تو مغفرت ہو گئی, اب میں آزاد ہوں. اس لیے کہتے ہیں حدیث کو اکیلے نہ پڑھیں, سیرت پڑھیں, سیرت سمجھ میں آئے گی. اس عمل کو قبول کیا اللہ نے, اس کا مطلب ہے باقی عمل بھی اور اچھے کر رہا ہوگا, تبھی تو اسے جھاڑی ہٹائی نا. اسے دین کے بارے میں پتا ہوگا نا کہ کام غلط ہے, یہ رستے میں جھاڑی پڑی کسی کو تکلیف دے سکتا ہے. تبھی حضور نے دوبارہ فرمایا سنن نبی داؤد اور مسلم کے اندر, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. کوئی شیشے کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا, کوئی کیل دیکھی, کوئی ایسی چیز جو بندے کو یا گاڑی کو یا جانوروں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے, اگر میں اس کو ہٹا دوں یہ بھی صدقہ ہے. یہ تو ہے نیک عمل. ہم کیا کرتے ہیں؟ نیک عمل ہے نماز پڑھنے جانا ہے, ہماری مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے, نیک عمل ہے. آیا میں دیر سے ہوں, اب اگر میں گاڑی صحیح پارک کرتا ہوں تو مجھے جگہ نہیں ملے گی, یا پھر میری نماز نکل جائے گی. تو گاڑی کھڑی کر دی میں نے بیچ کے اندر, بالکل سامنے لا کے بیچ کے اندر, کیونکہ مجھے نیک عمل کرنا تھا, نماز پڑھنی تھی. اب نماز پڑھ کے میری سنتیں, میرے نوافل, میرے وظیفے لمبی لمبی, اور وہ گاڑی کے لیے لوگ انتظار کریں گاڑی ہٹے تو نکلیں, اور کچھ کہو تو برا مانتے ہیں. میں تو نیک کام کرنے آیا تھا, میں لوگ انتظار کر لینا, جلدی کیا ہے, آدھے گھنٹے بعد چلے جائیے گا. کیا یہ عمل نہیں لکھا جائے گا جو میں نے غلط پارکنگ کر دی؟ کبھی کسی نے غلط پارکنگ کو گناہ سمجھا؟ غلط کام تو شاید سمجھا ہو, لیکن دل کو مطمئن کر لے کہ جلدی ہے مجھے, کیا گناہ سمجھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر راستے سے چیز کو ہٹانا صدقہ ہے تو وہاں کھڑی کرنا اس کو اپوزٹ نہیں ہوگا. صدقہ تو نیک کام ہے نا, تو راستہ بند کرنا گناہ کا کام ہو گیا. کبھی ہم نے سوچا کہ میں کہیں بھی غلط پارکنگ کروں, کہیں بھی, یہ میں گناہ کر رہا ہوں, غلط کام نہیں, گناہ کر رہا ہوں, کبھی سوچا ہم نے؟ کسی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنا, چاہے کتنی جلدی کیوں نہ ہو, کیا پتا بندہ آ جائے, اس کو ایمرجنسی میں جانا ہو, کیا یہ گناہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کا راستہ روکا؟ اور ٹوک دو تو برا مانتے تھا, جلدی کیا, صبر کیجیے. بھائی میں نہیں کرتا صبر, میری مرضی,
آپ نے راستہ کیوں روکا؟ کیوں کہ مجھے جلدی دکان میں جانا ہے، مجھے چلنا نہ پڑے۔ ہاں لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے اسٹنٹ ڈلنے کے بعد، ایک جھٹکا پڑنے کے بعد دل کہ چلیے، پھر گاڑی دور کھڑی کرے گا تاکہ چند قدم زیادہ چل لوں، کولیسٹرول کم ہو جائے، دل اچھا ہو جائے میرا۔ ڈاکٹر کی تو بات مان لی، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اور تمنا کیا موت مدینے میں آئے۔ موت، جس کے شہر میں موت آنے کی تمنا کر رہے ہیں، اس شہر والے کی بات مانی تو غلط پارکنگ کرنا، فٹ پاتھوں پہ قبضہ کرنا، یہاں تو چونکہ قانون سخت ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اپنے ملکوں کے حالات دیکھ لیجیے۔ ہماری بڑی مشہور روڈ ہے، 5 لین کی وہ روڈ ہے، 5 لین کی ہے، 4 لین کی ہے، اور چوڑے چوڑے فٹ پاتھ ہیں۔ جو کراچی کے رہنے والے ہیں، یونیورسٹی روڈ کہلاتی ہے یہ، جو کراچی کے رہنے والے ہیں، یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے لے کے یونیورسٹی تک جاتی ہے۔ اس روڈ کے اوپر جو 4 لین کی ہے، 2 لین پہ تو پتھارے وہ کھڑے ہیں فروٹ بیچنے والے، وہ 2 لین کی روڈ رہ گئی ہے۔ فٹ پاتھ پہ قبضہ ہے، وہ جناب جو بھی دکان چلا رہا ہے، ماتھے پہ ٹیکے کا نشان ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا، اور شاید دکان پہ لکھا ہو کاف یا عین صاد قین، وہ جو ہمارے حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ اس نے فٹ پاتھ اور سڑک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ وہ جو حکومت بڑی سخت ہے، فلاں ڈھمکا ہے، وہ جگہ نہیں دیتی تو میں جگہ پہ قبضہ کر لوں۔ یہ ہمارے شہروں کا عالم ہے کہ انڈیا میں یہ حال ہوگا کہ فٹ پاتھوں پہ قبضہ ہے چیزیں بیچنے والوں کا، اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں گھر بنتے ہیں، گھر کے اندر تو پارکنگ بنانی نہیں کہ جگہ ماری جائے گی، تو گھر کے باہر جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر لوہے کے گیٹ لگا کے پارکنگ بنا لی جاتی ہے، اور کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور بیچارہ پیدل چلنے والا تو سڑک سے گزر کے جانا پڑتا ہے، لیکن میں نے گناہ نہیں کرا، میں نے، یہ تو میرا حق تھا۔ کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ وہ جناب 12 ربیع الاول آ رہی ہے، یا دینی محفل سے جانے کا دل چاہ رہا ہے، گھر کے پاس سڑک دیکھی، بلائے ٹینٹ والوں کو، انہیں موٹے موٹے کیلے ٹھوکے، پوری سڑک بند کی، ایک بڑے بڑے اسپیکر لگا کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے فل آوازیں بجا دو، دل بند ہو جائے آپ کا۔ 15 گلیوں تک آواز جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی اور نعتوں کی۔ بندہ جانے کے لیے بیٹھا ہے، پہلے بتا چکا ہوں، بندہ باتھ روم جانے کے لیے بیٹھا ہے، جا نہیں سکتا کہ وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب میں کیسے بے ادبی کروں کہ باتھ روم جا کے بیٹھوں، فارغ ہو رہا ہوں، نبی کی آوازیں، نبی کی تعریفیں میرے کان میں آ رہی ہیں، منع کر دو کہتے جی آپ تو، پھر وہی تانا مار دیتے ہیں کہ آپ تو وہابی ہیں۔ تو کیا بھائی الاؤڈ ہے کہ آپ نے دینی محفل کے لیے راستہ بند کیا، بجلی چوری کی لی، اتار ڈالے، کنڈا ڈال کے بجلی لی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سودے کے عیب چھپانا، جیسے میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ آپ سب ایک بازار سے گزرے تو غلے میں ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلا غلہ رکھا تھا، دھوکہ دے رہا تھا وہ۔ تبھی آپ نے حدیث فرمائی تھی کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گھٹیا مال ملانا ہمارے یہاں تو عام چیز ہے کہ تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر دو، کنکر ڈال دو دالوں کے اندر، کوئی مٹی ڈال دو، کچھ بھی کر لو۔ گوشت میں پانی بھر دیتے ہیں پریشر پمپ سے تاکہ مرغی کا وزن یا بکرے کا وزن زیادہ ہو جائے، اس سے جو منافع زیادہ ہوگا۔ میں عمرہ کرنے جاؤں گا حج کے رمضان میں، اب ہمارے رمضان میں عمرہ کرنا اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ میں نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں، اسٹیٹس سمبل، اور کن پیسوں سے جا رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ امتحان میں ناجائز نقل کروانا، یہ تو پیدائشی حق ہے اسٹوڈنٹ کا کہ صاحب وہ ممتحن اتنا مشکل سوال دیتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کے اپنے بچے نہیں ہیں کیا؟ مجھے فیل کرنا چاہتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پیسز لے جا کے پھرے بنا بنا کے نقلیں ہو رہی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ جہاں حکومت کی کارکردگی ہوتی ہے ماشاءاللہ میز پہ چاقو گاڑ کے، ہم نے دیکھا اپنے زمانے میں، میز پہ چاقو گاڑ دیا اور نقل کر رہا ہے۔ اب ممتحن کا دماغ خراب ہے، آ کے ٹوکے گا کہ وہ چاقو نکال کے پیٹ میں مار دے گا، وہ کچھ نہیں کر سکے، غریب آدمی بیچارہ۔ ٹیچر کی کیا اوقات ہے ہمارے ملک کے اندر؟ 2 کوڑی کا بھی نہیں ٹیچر پاکستان کے، ہندوستان کے اندر۔ وہ جو سہوکار کا بیٹا بیٹھا ہے، وہ چودھری وڈیرے کا بیٹا بیٹھا ہے، چاقو گاڑ کے نقل کرتا ہے۔ اور ہمارے استاد بھی ماشاءاللہ قدم آگے بڑھ گئے، ٹیکے کے نشان والے امتحان گاہ کے باہر بیٹھے ہوئے، اندر سے پرچہ باہر آتا ہے، اس کو سالو کر کے بچوں کو اندر بھیج رہے ہیں۔ سب شامل ہے پورے اس کے اندر، سب A to Z، اور کوئی نہیں سمجھتا کہ گناہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب انسان پہ یہ کہ انسان گناہ کرے اور اس کا احساس تک مٹ جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو قیامت کے دن ان حسرتوں کا اظہار کریں گے،
کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے. پھر وہ کہے گا اللہ مجھے ایک دفعہ جانے دے, سارے کام نیک کر کے آؤں, من المحسنین وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں بالکل صالح بن کے رہوں گا, نیک بن کے رہوں گا, سارے کام اے ٹو زی قرآن کے مطابق کروں گا. اور یہ کون بولے گا جب قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ تو 80 سال کا بوڑھا, 90 سال کا بوڑھا کہے گا لبثت یومن او بعد یوم, ہم تو شاید ایک دن یا آدھا دن رہے قیامت دنیا کے اندر, ایک دن یا آدھا دن. لبثت یومن او بعد یوم, دن کے کچھ حصے میں, الا عشیۃ او ضحاہا, کچھ وقت یا کچھ ٹائم کے لیے دنیا میں تھے. سورہ یاسین کہتی ہے جس کو پڑھنے پر بڑی فضیلت ہے, مردے کو سنائے, مرنے والے کو سنایا جائے. بھائی زندہ تو پہلے سمجھ لے اس کو, مرنے والا تو سمجھے گا کہ وہ ٹھوکر مار کے کہا جائے گا کہ اٹھو, تو وہ کہے گا مجھے کس نے میری خوابگاہ سے بیڈ روم سے اٹھا دیا. کون؟ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں دفن ہوا تھا, وہ قیامت والے دن کہے گا من بعث من مرقدنا, یہ مجھے میرے بیڈ روم سے کس نے اٹھا دیا. اس کو لگے گا وہ کچھ دنوں کے لیے سویا تھا قبر کے اندر. اور پھر کیا ہوگا؟ انفینٹی, موت مار دی جائے گی. اب موت نہیں آئے گی نہ جہنم والوں کو نہ جنت والوں کو. پھر یہ حسرتیں. تو اللہ کہہ رہا وقت ہے, پلٹ جاؤ. ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت وہ ہے ذہن سازی کی. ذہن سازی کیا ہوتی ہے؟ کہ مائنڈ سیٹ بنایا جائے کہ دین ہے کیا, ہم نے کرنا کیا دین کے اندر, اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے, اللہ مجھ سے میری پوری زندگی چاہتا ہے کہ وہ دین کے مطابق چلے. پارٹ ٹائم نہیں, پارٹ ٹائم نہیں, وقت ملنے پر نہیں, ہر وقت جو کام بھی تم کرو, جو کام بھی. ابھی تیسرا حصہ اس کا باقی حصہ کے اوپر. تیسرا حصہ انسان کے دوستوں کے متعلق ہے, ان کے گروہوں کے متعلق ہے, لیڈر کے متعلق ہے. کہ کچھ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرا دوست, میرا گروپ, میری برادری, میرے لیڈر یا میرے امام یا میرے پیر فقیر مولوی وہ کیا چاہتے ہیں, دین نہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ آ کے تماشے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں, مسجدوں میں ناچ رہے ہیں, اور جی وہ جذب کی حالت میں ناچ رہے ہیں. جذب, تو یہ جذب صحابہ پہ کیوں نہیں آیا جن کے سامنے اصلی عشق موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان سے بڑھ کے کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے, محبت کی جا سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کی بات تو وہی ہے نا, ان پہ کیوں نہیں آیا یہ جذب تک کہ ناچ رہے ہیں؟ تو وہ گروہ ابھی موجود ہے, وہ اگلی دفعہ اس کو کہا. تو ہمیں جو کرنا ہے اپنی ذہن سازی کرنی ہے کہ دین کو ٹوٹیلٹی کے اندر مکمل طور پہ سمجھنا کہ دین چاہتا کیا ہے مجھ سے. دین کا سارا مقصد یہ ہے کہ تم اس دنیا میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے, جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں, جو تمہیں وقت اور مہلت دی ہے, وہ اعمال کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں, تاکہ تمہاری قیامت کھری ہو جائے. کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے, اصل زندگی. یہ زندگی تو ناپائیدار ہے, آج نہیں تو کل نہیں تو مر جائیں گے. کوئی عمر بھر زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا, لیکن وہ زندگی ابدالآباد تک ہے, اور وہاں سے پلٹنا ناممکن. وہ تو جو مر گئے تو فیصلے ہو گئے. تو جب تک موت نہیں آتی ہے ہم اپنے اعمال سدھار لیں, بڑے پڑھنا شروع کریں اور چھوٹوں کو سکھانا شروع کریں, تاکہ علم, یہ عمل, یہ نیک اعمال درجہ بدرجہ, نسل در نسل, پیڑھی کے پیڑھی یہ ٹرانسفر بھی ہوتی رہے. یہ نہ کہ خود تو نیک بنے بیٹھے اور گھر میں بچوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے دین کا. یہ سیکھنے سکھانے کی باتیں ہیں, ان کے لیے محفلیں برپا ہوتی ہیں دنیا بھر میں. آخر پہ مقام ہوئی, ان محفلوں کو اٹینڈ کریں پرائیورٹی کے ساتھ. ہمارے حلقے کے پروگرام ہوتے ہیں, دوسرے حلقے کے پروگرام بھی ہوتے ہوں گے, جائیے, لیکن پابند بنا کے اپنے آپ کو, اس کو اہمیت دے کر, اور خود بھی جائیں, بچوں کو مل کے جائے. تو ہمیں اللہ دین پہ عمل کرنے والا بنائے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.